السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے سرور. آپ دیکھ رہے ہیں سرور اسلامک ریئیکشن. امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے. دوستوں، آپ اس ویڈیو میں مفتی فرقان عالم مصباحی صاحب کو سنیں گے جو انہوں نے اصلاحی بیان کیا جشن عید میلاد النبی کے موقع پر جلوس محمدی میں. فرینڈز، چلیے سنتے ہیں ان کا بیان. بہت ہی پیارا بیان کیا آپ نے اور بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے بیان کیا. تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں اور بابا سے بلند اپنے آقا پر درود بھیجیں. پڑھیے اللہم صلی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکا سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. عزیزان ملت اسلامیہ، آج حضور کا میلاد الحمدللہ ہم لوگوں نے جلوس کا آغاز کیا اور اپنے اختتام کی طرف جلوس بڑی تیزی کے ساتھ رواں اور دواں ہے. میں اس موقع پر جن لوگوں نے اس جلوس کے لیے سہیوگ کیا، مدد کی ہے، میں ان تمامی حضرات کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بالخصوص ہمارے پولیس پرشاسن اور قصبے کے چیئرمین صاحب اور جتنے بھی ذمہ داران حضرات ہیں، ان لوگوں نے بازو سے بازو ملا کر کے جلوس محمدی کو 100% کامیاب بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور ہماری کمیٹی کے بہت ہی اہم رکن معراج صدیقی صاحب، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، جلوس محمدی کے لیے ان کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ اس میں 1 روپے سے لے کر 1 لاکھ جتنا بھی خرچہ ہوگا کسی سے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگا نہ جائے. مجھے حضور نے اتنا دے دیا ہے کہ ان کے میلاد پہ میں 1 سے 1 لاکھ بھی خرچ کر سکتا ہوں. تو الحمدللہ ہمارے معراج صاحب کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں. کئی سالوں سے کوئی چندہ جلوس محمدی کے نام پر ہماری کوئی کمیٹی یا کوئی بھی بندہ نہیں اگاتا ہے. ہاں، وہ الگ بات ہے کہ محلے محلے میں چراغاں کرنے کے لیے، روشنی کرنے کے لیے، تبرکات کے لیے لوگ چندہ کر لیتے ہوں گے، لیکن حضور کے میلاد کے لیے کوئی چندہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ حضور اپنے میلاد سے پہلے اس میلاد کے چندے کا انتظام خود فرما دیا کرتے ہیں. جن کے گھر سے کائنات پلی ہے کہ ان کے جلوس کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، الحمدللہ کبھی نہیں پھیلانا پڑتا ہے. اللہ کا شکر احسان ہے. تو میں تمامی حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اپنے جوانوں کا، اپنے بوڑھوں کا اور اپنی قوم کے تمام لوگوں کا، اپنے برادر وطن کا، اپنے قصبے والوں کا، کہ سب نے مل جل کر کے حضور کا جلوس نکالا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. میں نے ایک بات تقریر میں کہی تھی اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ایمان والو، تم پر میرا احسان ہے اس لیے کہ میں نے تمہیں اپنا پیارا حبیب جو دے دیا ہے. کیونکہ سب کچھ دیا جا سکتا ہے، اپنا حبیب کسی کو نہیں دیا جاتا، اپنا محبوب کسی کو نہیں دیا جاتا. اللہ نے اپنا حبیب ہمیں دے کر کے احسان فرمایا کہ ایمان والو تم پر احسان ہے میرا. حالانکہ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن ضابطۂ اخلاق یہ سکھاتا ہے کہ احسان کر کے جتایا نہ کرو. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. اگر تم نے احسان صدقہ دے کر کے احسان جتا دی یا تکلیف دے دی تو تمہارا صدقہ باطل ہو گیا، تمہاری زکوٰۃ ضائع ہو گئی. قرآن نے ضابطۂ اخلاق
اعتراف دیا احسان کرو جتلاؤ نہیں. قرآن اور حدیث میں بھی مصطفیٰ نے فرمایا لا يدخل الجنت منان، جو احسان کر کے جتاتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوتا. لیکن اللہ اپنے حبیب کو جب ہمیں دیتا ہے تو احسان کرتا ہے اور احسان جتاتا بھی ہے. اے رب کعبہ ہمیں تو احسان کر کے جتانے سے روکا ہے لیکن تو کیوں جتا رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا بندو تمہیں پتا ہے میں نے تمہیں بے شمار نعمتیں دی ہیں. زمین کا بچھونا میں نے بچھایا، آسمان کا شامیانہ میں نے لگایا، اس پر ستاروں کی قندیلیں میں نے لٹکائیں، چاند و سورج کے چراغ لگا دیے، پہاڑوں کی بلندیاں تمہارے لیے، آبشاروں کا ترنم تمہارے لیے، ہاں صحراؤں کی وسعتیں تمہارے لیے. لیکن میں نے کسی بھی چیز پر احسان نہیں جتلایا. اگر میں اپنے حبیب کی پیدائش پر بھی احسان نہ جتلاتا تو کوئی بدبخت یہ سمجھ لیتا کہ جیسے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں ویسے ہی حضور بھی ایک نعمت ہے. اللہ نے فرمایا ایسا ہرگز مت سمجھنا، یہ سب کچھ میری نظر میں کچھ نہیں ہے. اگر سب کچھ ہے تو میرا حبیب محمد رسول اللہ ہے. اس لیے اللہ نے احسان جتایا. ایک بات اور میں قریبی سے میں نے سمجھائی تھی، اگر بندے کی موت ہوتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے تو دیکھیے اللہ نے ہمیں ماں باپ دیے، احسان نہیں جتلایا. ماں جیسی نعمت نہیں ملے گی، باپ جیسا سایہ نہیں ملے گا. بھائی کا رشتہ دیا، بہن کا رشتہ دیا، ماموں نانا کتنے اللہ نے رشتے دیے، لیکن کسی رشتے پر احسان اللہ نے نہیں جتلایا کہ میرا احسان ہے لوگوں تم پر، میں نے تمہیں ماں جیسی ممتا دے دی، لوگوں میرا احسان ہے تم پہ، میں نے تمہیں باپ دے دیا. نہیں فرمایا میرے رب نے، لیکن جب اپنا حبیب دیا تو احسان فرمایا. ایمان والو احسان ہے میرا، کیونکہ میرا حبیب نعمت الکبریٰ ہے. اس لیے فرمایا اللہ نے ماں باپ کو احسان نہیں بتایا، بھائی بہن کو احسان نہیں جتلایا، ہاں رشتہ داری کو احسان نہیں جتلایا، دوست و احباب کو نہیں بتایا کہ میرا احسان ہے. اس لیے کہ یہ دوست آج دوست ہے جب تک زندہ ہے، جس دن سانس ٹوٹے گی، ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی، آپ کے پیر باندھ دیے جائیں گے، یہی دوست تیرے سارے دشمن بن جائیں گے، یہ رشتہ دار تیری دشمنی کرنے لگیں گے. آپ کہتے ہیں مولوی صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم نے دیکھا ہے اگر کسی گھر میں موت ہوتی ہے تو تھوڑی دیر گھر والے روتے ہیں اور پھر رونے کے بعد جب ان کو سکون ملتا ہے موبائل نکال کر اپنے برادر والوں کو فون کرتے ہیں، رشتہ داروں کو فون کرتے ہیں اور خاندان والوں کو فون کرتے ہیں، دوستوں کو فون کرتے ہیں. میرے ابا جی چلے گئے، میری اماں جی چلی گئی، میرا بیٹا چلا گیا. اب جس کو فون کیا وہ فون سنتا ہے اور کہتا ہے صاحبو انا للہ و انا الیہ راجعون، بڑا افسوس ہوا تیرے ابا جی چلے گئے، بڑا افسوس ہوا تیرا بیٹا چلا گیا، بے سہارا ہو گیا. تو اتنی باتیں کرنے کے بعد اس وقت تک فون نہیں رکھتا جب تک یہ نہیں پوچھ لیتا کہ جنازہ کئے بجے ہوگا. بتاؤ، فون پہ اس وقت تک فون نہیں کاٹتا ہے، وہ افسوس کے بعد پوچھتا ہے بتا جنازہ کئے بجے ہوگا. مطلب کیا ہے؟ لفظ تو جنازے کا استعمال کیا ہے، مطلب یہ ہے اس کو گھر سے کب نکالو گے، اس کو حویلی سے کب نکالو گے. بھئی جنازے کی نماز ہوگی تو گھر ہی سے تو نکالا جائے گا اس کو. تو ہر ایک رشتہ دار، ہر دوست، سب کو یہ پڑی ہے کہ گھر سے کب نکالا جائے، کب نکالا جائے. اور یار حد تو تب ہوتی ہے سگا بیٹا اگر باپ کے ہاتھ میں انگوٹھی ہونا تو پھر اس کی نظر بھی لگی رہتی ہے کہ بھیا نہ اتار لے یہ انگوٹھی، پہلے میں اتار لیتا ہوں. ہاں اگر اس کے ہاتھ میں پسند کی گھڑی ہے تو پھر دوسرا بھائی بھی یہی سوچتا ہے یہ گھڑی مجھے مل جاتی. باپ کی جیب میں بٹوا ہے، پرس ہے، تو بیٹا یہ سوچ رہا ہوتا ہے ابا جی تو گئے، یہ بٹوا مجھے مل جاتا، اس بٹوے کا مالک میں ہو جاتا. ہاں اللہ فرماتا ہے میں ان کا احسان کیا جتلاؤں جنہوں نے تیرے پسند کی گھڑیاں بھی اتار لی، تیرے پسند کی انگوٹھیاں بھی اتار لی، تیری جیب سے پرس بھی نکال لیے. ہاں میں احسان اس کا بتاتا ہوں جو میرا محمد رسول اللہ ہے. جہاں کوئی کام نہیں آتا وہاں مدینے والا کام آتا ہے. اللہ نے حبیب دیا تو احسان جتایا، ماں باپ دیے تو احسان نہیں جتایا، رشتہ دار دیے اللہ نے احسان نہیں جتایا.
کیونکہ یہ تو وہ ہیں جو مرنے کے بعد پسند کی گھڑیاں بھی اتار لیتے ہیں. ہاں یہ تو انگوٹھی بھی تیری ہاتھ سے نکال لیتے ہیں. اور پھر اس سے بڑھ کر بات یہ ہے میت کی جب گھڑی اتاری جاتی ہے تو وہ رو کر کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ جن پہ لٹا چکا تھا میں دنیا کی نعمتیں, جن پہ لٹا چکا تھا میں دنیا کی نعمتیں, انہی وارثوں نے مجھے کفن بھی ناپ کے دیا. بتاؤ ان کا کیا احسان جتایا جائے جو کفن بھی ناپ کے دیتے ہیں. ہاں سگی ماں ہے, ماں کی ممتا سے بڑی کوئی دنیا میں محبت نہیں, لیکن سگی ماں بھی بیٹے کے ساتھ قبر میں ایک رات نہیں رکتی ہے. سگا باپ بھی نہیں جاتا صاحب, بھائی بھی نہیں جاتا. اور یہ کیا نام ہے جینے مرنے کے وعدے کرنے والے دوستو ہوا بھی قبر میں ایک رات نہیں سوتے. چند فرلانگ پر اس کو جا کر کے مٹی میں دبا دیتے ہیں. اس کے گھر حویلی سے اٹھایا, جنگل میں لے گئے, گھڑا کھودا, اس میں ڈال دیا, اور پھر سارے ہی رشتہ دار, سارے ہی خاندان والے, سارے ہی برادر والے اس کو مٹی میں دبانے لگ گئے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. سارے مٹی ڈالتے ہیں. حفیظ جالندری نے یہ کہا تھا کہ ایک قطرے کو ترسایا گیا ہوں, وہی ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں. اگر مجھے سپرد خاک ہی کرنا تھا تو پھر کاہے کو نہلایا گیا ہوں. کیوں نہلایا تھا مجھے, کیوں کفن پہنایا تھا مجھے؟ اگر مٹی ہی ڈالنی تھی, مٹی میں ہی دبانا تھا. مجھے کہنا یہ ہے چند فرلانگ پر, تھوڑی دور پر, چند قدموں پر باپ رہتا ہے, ماں رہتی ہے, تیری قبر میں نہیں جاتی. اللہ فرماتا ہے یہ تھوڑی دور پہ رہ کر تیری قبر تک نہ جائے. ان کا احسان کیسے جتلاؤں؟ اور احسان تو اس نبی کا جتایا ہے جو مدینے سے بھی تیری قبر میں آ جاتا ہے, جو مدینے سے بھی تیری قبر میں آتا ہے. حضور قبر میں آتے ہیں, ہر عاشق کی قبر میں آتے ہیں. میرے بھائیوں اس لیے اللہ نے احسان کر کے جتایا کہ حضور النعمت الکبریٰ ہیں. اب حضور کا ایک پیغام لے کر کے جائیے گا, نبی کی ایک بات دل پر لکھ کر کے لے جائیے گا. آقا نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام, لا يدخل الجنت قطار. چغلی کرنے والا, غیبت کھانے والا بھی جنت میں داخل نہیں ہوتا. یہ کیسی بیماری لگ گئی ہمیں, ہم پیٹ پھرتے ہی برائی کرتے ہیں, ہم پیٹ پھرتے ہی کسی کی رنگت پہ انگلی اٹھاتے ہیں, کسی کی قد پہ انگلی اٹھاتے ہیں, کسی کو کالا کہہ کے, کسی کو ناٹا کہہ کے, ہاں کسی کی ناک پچکی ہے اس کی ناک پہ ہم انگلی اٹھاتے ہیں. میں پوچھتا ہوں میرے بھائیوں, اگر کسی کی ناک پچکی ہے تو کیا اس نے بنائی ہے؟ بنائی تو قدرت نے ہے. اگر کسی کا رنگ کالا ہے بنانے والا تو اللہ ہے. اگر کوئی ناٹا ہے بنانے والا تو اللہ ہے. کوئی لمبا ہے بنانے والا تو اللہ ہے. تم اس کی رنگت اور قدر ناک پہ انگلی نہیں اٹھا رہے ہو بلکہ خدا کی قدرت پہ انگلی اٹھا رہے ہو. ڈرو اللہ سے میرے بھائیوں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار ہے. ایک عورت حضور کی بارگاہ میں بیٹھی ہوئی ہے, اتنے میں دوسری خاتون آ گئی, دوسری عورت آ گئی. وہ دوسری عورت چھوٹے قد کی تھی جسے ہم ناٹا اور گٹا کہتے ہیں. ناٹے قد کی عورت آ گئی, حضور کے پاس بیٹھی, حاجت کی, اور حضور نے حاجت روائی فرمائی. اور جب وہ جانے لگی نا گھر سے حضور کے کاشانے سے نکلنے لگے, دروازے پر پہنچی تو جو پہلے سے بیٹھی تھی انہوں نے کہا یا رسول اللہ حسبک من صفیہ قضا و قضا یعنی قصیرہ. حضور جو یہ آئی تھی نا صفیہ, یہ چھوٹی سی تھی, یہ ناٹے قد والی تھی, یہ گٹی تھی. میرے حضور کے چہرے کا رنگ بدلا, رنگت بدل گئی محمد الرسول اللہ کی. ارشاد فرمایا خاتون تو نے بات اتنی گندی کر دی ہے کہ اگر تو میٹھے سمندر میں تھوک دے تو وہ کڑوا ہو جائے. اگر تو میٹھے سمندر میں تھوک دے تو کڑوا ہو جائے. بتاؤ آج ہم کیا نہیں کرتے, پیٹ پھرتی ہے تو ہم کیا نام ہے چھڑا مارتے ہیں. یہ تالا, یہ ناٹا, ارے یہ ایسے کھولتا ہے. میرے بھائیوں جو سامنے ہو وہی دل میں ہونا چاہیے, جو ظاہر ہو وہی باطن ہونا چاہیے. یہی پیغام اسلام ہے, یہی پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
वसल्लम का है, हमें किसी की चुगली नहीं खाना, किसी की गीबत नहीं करना, किसी के पीठ पीछे किसी पे उंगली नहीं उठाना, क्योंकि उंगली उठाना हकीकत में वो अल्लाह की कुदरत पे उंगली उठाना है। मियां मोहम्मद एक बुजुर्ग हैं, अल्लाह अकबर, रास्ते से गुजर रहे हैं, बीमारी की वजह से टेढ़े होके चलते थे हजरत, एक कांधा ऊंचा था एक नीचा था, गर्दन टेढ़ी हो गई थी, वो कुएं के करीब से अपनी राह से गुजर रहे थे। जवान लड़कियां पानी भरने आई, 70 साल पुरानी बात हिंदुस्तान की है, हाँ वो पानी भरने आई। कहते हैं ना जवानी दीवानी होती है, जवानी दीवानी हुआ करती है। एक लड़की ने मियां मोहम्मद साहब की नकल उतारी और टेढ़ी होकर के वो उनकी नकल उतारने लगी। दूसरी सहेलियों ने उसको उसकी बात पे ठिट्टे उड़ाना शुरू कर दिए, खिलखिला के हंसने लगी। देखो बूढ़ा टेढ़ा होके चल रहा है। मियां मोहम्मद फिर मियां मोहम्मद थे, अपना रास्ता छोड़ा, बच्चियों के पास पहुंच गए। गाली न दी, डांटा नहीं, बद्दुआ नहीं की। अल्लाह के वली ने फरमाया मेरी बच्चियों, अल्लाह तुम्हें हंसता हुआ रखे, अल्लाह तुम्हें सदा खुश रखे, बेटियों खुशियां तुम्हारे नसीब बन जाएं। लेकिन मेरी बच्चियों बात ये बताओ मुझे, तुम मुझ पर हंसी हो या मेरे बनाने वाले खुदा पर हंसी हो, मुझ पर हंसी हो या मेरे मौला पर हंसी हो। बच्चियां पानी पानी हो गई। हजरत जी माफ कर दीजिए। बोले माफ करने वाला तो अल्लाह है, इस्लाह भी करनी है काम की तो इस अंदाज से करो कि किसी का दिल टूटने न पाए। अल्लाह अकबर, वो बच्चियां मर तो गई होंगी लेकिन फिर किसी की उन्होंने नकल नहीं उतारी होगी। हाँ ये है इस्लाम, इस्लाम की सफाई सुथराई ये है। मेरे भाइयों किसी का दिल ना तोड़ा जाए, किसी को शर्मिंदा मत होने दो अपनी जात से। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के मुकल्लिद हो आप, उनकी इक्तदा करके नमाज पढ़ते हो। सुनो इमाम आजम का किसी बंदे पे कर्ज आ रहा था और उसकी तारीख भी तय थी कि ये कर्जा फला तारीख में वापस करना है, लेकिन वो तारीख के अंदर कर्जा वापस न कर सका। तारीख गुजर गई। अल्लाहू अकबर, मेरे इमाम आजम सामने से आ रहे हैं और जिसने कर्जा लिया था वो भी सामने से आने लगा। एक तरफ से इमाम, एक तरफ से मकरूज आ रहा है। इमाम को जब मकरूज ने देखा कि हजरत जी का मेरे ऊपर कर्जा है और तारीख भी निकल चुकी है जिस तारीख में देना है, शर्म के मारे वो उसने यू टर्न लिया और दूसरी गली से निकलने लगा। हजरत के सामने से उछल हो गया, लेकिन इमाम आजम थे, दौड़े उसके पीछे, इतनी तेजी से दौड़े, दूसरी गली में जाके उसको अपनी बाहों में लिया, अपनी कलाइयों में लिया और फरमाया मेरे भाई क्या मैं इतना बुरा लगने लगा हूं कि मुझे देख के तू रास्ते बदलता है, मुझे देख कर कहीं टर्न लेता है, तूने गली कैसे बदल दी कि मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगता। उसने कहा बात ये नहीं है हजरत जी, बात ये है कि आपका कर्जा मेरे पे है, तारीख भी तय थी, वो तारीख भी निकल गई। मुझे शर्म लगी कि कैसे सामना करूं आपका। इतना जो कहा कि मुझे शर्म लग गई, मैं शर्मिंदा हो गया, आपके सामना करने की ताकत नहीं थी। इमाम आजम की चीख निकली, फूट फूट के रोए इमाम, कहा खुदा मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। हजरत जी गलती तो मेरी है, कर्जा मैंने लिया, तारीख में न लौटाया, माफी तो मुझे मांगना चाहिए। तो नहीं बात ये है इस वक्त मुझे मैं हूँ, कसूर मेरा है क्योंकि मेरे मोहम्मद का एक उम्मती मेरी वजह से शर्मिंदा, मेरे आका का एक उम्मती मेरी वजह से शर्मसार हो गया। अल्लाह ने क़यामत में पूछ लिया इमाम आज़म अबू हनीफा तेरी वजह से मेरे मोहम्मद का एक नौकर शर्मिंदा हुआ था, तो बता मेरा क्या बनेगा। इसलिए खुदा मुजरिम मैं हूँ, मुझे माफ कर दे। इस्लाम इतना सुथरा मजहब है मेरे भाइयों। हाँ उसने कहा, हजरत ने इतना इसरार किया, इतनी जिद की उसे कहना पड़ा हजरत जी आप कहते हैं तो मैंने माफ कर दिया। इमाम आज़म ने फरमाया कुरान कहता है एहसान का बदला एहसान दो, तूने मेरा कसूर माफ कर दिया, मैंने तुझे अपना कर्जा माफ कर दिया है। हाँ मेरे भाइयों ऐसे बनो, आप ऐसे बनो। ये पैगाम लेकर के जाओ जुलूस मोहम्मदी का, ये पैगाम लेके जाओ ईद मिलादुन नबी का। इंशाअल्लाह आज के बाद हम किसी की ग़ीबत
किसी की चुगली, हम किसी को अपने आप से शर्मिंदा नहीं होने देंगे। हम इंशाअल्लाह हुजूर की शरीयत पे अमल करेंगे। हुजूर फरमाते हैं मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। इंशाअल्लाह हम हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे पांचों वक्त की नमाज इमाम साहब के पीछे जाकर मस्जिद में अदा किया करेंगे इंशाअल्लाह। कहिए किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, और ये भी पैगाम लेके जाइए, गरीबों को खिलाएंगे इंशाअल्लाह, गरीबों के साथ मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। हम अपनी जात से किसी को तकलीफ नहीं होने देंगे। यही इस्लाम है और यही मेरे मुस्तफा का पैगाम है और यही आज जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में अपनी कौम को पैगाम दे करके अपनी गुफ्तगू में खत्म करता हूँ। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। अरे मिसले फारस नजर के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अधू चलकर मगर हम तो रजा। अरे दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मैं आया था उससे पहले कोई और जुलूस की कमान संभालता था, मैं चला जाऊंगा, लेकिन हम जा सकते हैं, हम दुनिया बदल सकते हैं, हम मकाम बदल सकते हैं, लेकिन जब जब ये तारीख आएगी इसी पहसू करके गजूर मुसलमान खड़ा होकर के मेरे हुजूर के जुलूस के लिए निकालने के तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये जुलूस निकला है और निकलता रहेगा। अल्लाह ताला इसको बद नजरों की नजर से बचाए। हाँ, मेरा करीम मालिक इसको हासिदीन के हसद से बचाए। इस जुलूस की अल्लाह हिफाजत फरमाए और हम सबको हमारी जायज़ तमन्ना अल्लाह ताला पूरी फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। फ्रेंड्स, आपने बहुत ही प्यारे अंदाज में देखा और सुना, मुफ्ती साहब को बहुत ही प्यारा बयान और इस्लाही बयान किया और हम लोगों को समझाया। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।